أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں قوم عاد اور قوم سمود پر آنے والے عذاب کا ذکر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف تو فہم یوزعون، ان کے گروپ بنائے جائیں گے اور پھر گروپوں کی شکل میں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جب یہ لوگ اس جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھال ان کے اعمال جو انہوں نے کیے تھے اس کی گواہی دے گے، یعنی ان کے خلاف ان کے کان بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے یہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ نہ یہ نامہ اعمال کو مانیں گے نہ فرشتوں کو مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر تالا لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اب ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے ذریعے سے اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں، کان اور آنکھیں گواہی دیں گی تو یہ جہنمی ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی میرے ہاتھ میرے خلاف، میری آنکھیں میرے کان میرے خلاف۔ تو یہ اعضاء بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے حکم پر بولے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی اللہ ہے جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم پردہ نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں سے پردہ کرتے تھے اور اپنے کانوں سے، آنکھوں سے اور جسم کے اعضاء سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بھئی ہاتھ پاؤں تو دیکھ رہے ہیں تجھے، کل قیامت کے دن تیرے خلاف یہی تیرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو اس سے تو پردہ کرتا نہیں۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے علم میں نہیں ہیں۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ گناہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اور یہی جو تمہارا خیال تھا اپنے رب کے بارے میں، اس خیال نے تمہیں ہلاک کیا اور تمہیں نقصان اٹھایا۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اس خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا، نقصان اٹھایا تم نے۔
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر صبر کرو تو تب بھی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اگر عذر پیش کرو یعنی معافی مانگو تو معافی قبول نہیں ہوگی۔ جہنم میں جا کر بھی کافر معافی مانگے، یا اللہ ایک بار موقع دے دے، اس جہنم سے نکال دے، دنیا میں ایک بار موقع دے دے دوبارہ، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، لیکن وہاں عذر قبول نہیں ہوگا، معافی نہیں ملے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانَاءَ، ہم نے ان کے لیے دوست بنا دیا ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان کے لیے برے اعمال کو سجا کر پیش کیا، یعنی شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے اور وہ الٹے کاموں کی تعریف کرتا ہے، بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، تو بس وہ اس کام کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس طرح ان سے پہلی امتوں پر اللہ کے عذاب آئے، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو، اللہ کا عذاب دونوں پر آتا ہے، اور قیامت کے دن دونوں کا حساب ہوگا، پھر دونوں کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، بعض صحابہ تہجد کے وقت قرآن پڑھتے، تو پھر کافر یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ کافروں کے سردار سارے مکہ والوں سے کہتے قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، شور کرو، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر تم شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی قرآن کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے اور لوگ قرآن نہ سن سکے، اس طرح کا شور کرو۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کو ہم سخت عذاب دیں گے اور یہ ان کی سزا ہوگی ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ ذالک جزاء، یہ سزا ہے ان کی یعنی اللہ کے دشمن کی، النار، جہنم کی آگ، اللہ کے دشمن کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، اس جہنم میں یہ کافر اللہ کے دشمن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ گھر ہے ان کا، اور یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہمارے حکموں کو مانتے نہیں تھے، ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے۔ پھر جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں کافر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا، اے اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ انسان ہو یا جن، جس نے بھی ہمیں گمراہ کیا یا اللہ وہ ہمیں دکھا، تاکہ ہم کیا کریں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، پاؤں کے نیچے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ لوگ ذلیل ہو جائیں۔ وہاں یہ غصہ نکالیں گے ان پر، بھئی جب رب نے ابھی بتا دیا ہے تو اب ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ 13ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ آپس میں جھگڑیں گے، پھر یہ کہیں گے ہم آپس میں نہ جھگڑیں، چلو شیطان کے پاس چلتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ایک طرف میرے جھوٹے وعدے تھے اور ایک طرف رب کے سچے وعدے تھے، تم نے رب کے وعدوں کو نہیں مانا، میرے جھوٹے وعدے مان لیے۔ فلا تلومونی انفسکم، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ شیطان کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافروں کا حال ہے نا، مومنوں کا حال بھی سن لو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی توحید والے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو، کسی اور کو
رب نہیں مانتے، صرف اللہ کو رب مانتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ آزمائشیں آئیں گی، امتحانات ہوں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، یا ہو سکتا ہے جس طرح فلسطین والوں کی آزمائش ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اس پر وہ اسرائیل والے حملے کر رہے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یعنی آخرت سے نہ ڈرو اور دنیا کے چھوڑنے کا غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ فرشتے آگے کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہیں جنت میں وہ سب ملے گا جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے، سب کچھ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، اور یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں جو کھانے پینے کو ملیں گی، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوگی، اللہ کھلائیں گے ان جنتی بندوں کو، اور ایک اسپیشل دعوت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جو پہلی دعوت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، دسترخوان بچھائیں گے، جنتیوں کو بٹھائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے سب سے پہلی دعوت میری طرف سے، اور اس میں مچھلی کی کلیجی کھانے کو دی جائے گی، یہ کھاؤ۔ اس کے بعد پھر جنتی آپس میں ایک دوسرے کی بھی دعوت کریں گے، ایک دوسرے کی دعوت بھی کریں گے جنتی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ ملے گا، اور جو مانگو گے وہ ملے گا، اور یہ جو کھانا پینا تمہیں جنت میں ملے گا، بس یہ رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ استقامت، ہر آدمی کا امتحان الگ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا سب کا امتحان، ہر ایک کا الگ امتحان ہے۔ کسی کے سامنے سود کا پیسہ پڑا ہوگا، اس کا امتحان ہوگا کہ یہ لیتا ہے یا چھوڑتا ہے۔ کسی کے سامنے رشوت کا پیسہ ہوگا کہ چلو میں اس کو چھوڑ دوں، رشوت لے لوں، اب یہ پیسہ اس کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف اس کا امتحان ہوگا کہ یہ رشوت لیتا ہے یا اس سے بچتا ہے۔ تو ہر انسان کا ہر دور میں امتحان ہوتا ہے، اور الگ الگ امتحان ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ عجیب امتحان تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام تو ہے، لیکن یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق پر تو موت آئے گی، اللہ کے کلام پہ تو موت نہیں آئے گی۔ اب اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، تو جس طرح لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد تھے امام احمد بن حنبل کے، ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شافعی اپنے شاگرد احمد کو میرا سلام کہہ دو، اور اسے کہنا بہت بڑا امتحان آنے والا ہے، ڈگمگانا نہیں، ڈٹ جانا۔ امام شافعی نے اپنے ایک اور شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس، انہیں نبی علیہ السلام کا سلام کہہ دو۔ وہ آئے، سلام کہا اور پیغام بھی دیا کہ امتحان آنے والا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ڈٹ جانا۔ اب سنت طریقہ یہی ہے کہ کوئی آدمی آ کر خوشخبری سنائے تو اس کو تحفہ دیا جائے،
امام احمد بن حنبل غریب تھے، پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا پیغام آیا ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ روضہ رسول سے سلام آئے، لیکن تحفے میں کیا دوں؟ ایک قمیض پہنی ہوئی تھی پرانی سی جو پھٹی ہوئی بھی تھی، وہی اتار کے دے دی کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہی میں تحفہ دے سکتا ہوں۔ اب وہ شاگرد دل میں شرمندہ کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں تحفہ کیا ملا تو کیا بتاؤں گا۔ خیر واپس چلے گئے۔ امام شافعی نے پوچھا پیغام دے دیا؟ جی دے دیا۔ اس نے تحفہ نہیں دیا؟ وہ کہا جی دیا ہے۔ دکھاؤ کدھر ہے؟ اب یہ شرما رہے تھے کہ یہ پرانی سی قمیض مجھے تحفہ ملی اور میں استاد جی کو بتاؤں کہ یہ ملی، لیکن استاد تھے، انہوں نے کہا لاؤ تحفہ کدھر ہے؟ انہوں نے قمیض پکڑائی، امام شافعی گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو قمیض بھیگی ہوئی اور نچوڑی ہوئی۔ کہا یہ لے جاؤ، اپنا تحفہ لے جاؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا، ان کو استاد جی کیا کیا آپ نے؟ پرانی سی قمیض تھی اور خشک لے کے گئے، یہ بھیگی ہوئی لے آئے۔ اس وقت امام شافعی نے فرمایا میں نے بالٹی میں پانی بھر کر اس میں قمیض کو ڈال کر نچوڑ لیا ہے کہ روزانہ صبح جب اٹھوں گا تو اس پانی کے کچھ قطرے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا کروں گا، اس لیے کہ یہ اس شخص کی قمیض ہے جسے گنبد خضراء سے سلام آیا۔ اور پھر امتحان آیا، بڑے بڑے اس وقت کے لوگ کوئی ڈر گئے، کوئی بک گئے کہ بادشاہ کے سامنے کون انکار کرے۔ امام احمد بن حنبل سے کہا کہ تم بھی یہ کہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کہتا۔ اس نے پہلے بہت ڈرایا، آپ نہیں مانے، اس نے پھر جیل میں ڈالا۔ اب جیل میں روزانہ آپ کو کوڑے لگتے، تو ایک چور، اس زمانے کا جو ڈاکو اور چور تھا، وہ آیا، احمد میں چور اور ڈاکو ہو کر اپنا جرم نہیں مانتا، تم ڈٹے رہنا، اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو امت کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو جب امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تو وہ ہر کوڑے پہ اس ڈاکو کا نام لے کے کہتے تھے اللہ اس پر رحمتیں کرے۔ لوگ حیران ہوتے بھی ڈاکو پر رحمتیں؟ ان کا اس نے آ کے مجھے جھنجھوڑا ہے کہ بک نہ جانا، ڈر نہ جانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کوڑے کھاتے رہے لیکن اپنے نظریے سے نہیں ہٹے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے کہا نا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گیا، دنیا کی پرواہ نہیں کی، بادشاہوں کی پرواہ نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے پاس پھر موت کے فرشتے آ کے سلام پیش کرتے، خوشخبری سناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ڈٹ جائیں اس بات پہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، کوئی امت نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، آپ آخری ہیں۔ یہ امت بھی آخری امت ہے، کوئی اور امت نہیں ہے۔ اس پہ ڈٹ جائیں، لوگ جو مرضی کہیں، کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی برا سمجھے، جو مرضی کہے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ہر بندہ دعوت دیتا ہے نا، یہ جتنے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اشتہار چلتے ہیں، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں نا۔ ہر بندہ اپنی پروڈکٹ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے سکول کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنے مدرسے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی کسی پروڈکٹ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین دعوت اس انسان کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے وہ گفتگو سے بلائے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے بلائے، کتاب لکھ کر، کسی طریقے سے بھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت مؤذنین کے لیے نازل ہوئی ہے کہ مؤذن سے اچھا دعوت والا کوئی نہیں، کیونکہ 5 وقت بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ رب کی طرف۔ وہ دعوت دے رہا ہے، وہ رب کی طرف بلا رہا ہے۔
تو اس سے اچھی دعوت تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور نیک عمل بھی کرے اور یوں کہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوں۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر تم سے کوئی برائی کرے تو تم اس کا جواب اچھائی سے دو۔ آج تو تمہارے درمیان دشمنی ہے، لیکن تمہارے اچھے اخلاق سے، اچھے جواب سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دے، کأنہ ولی حمیم، وہ دوست بن جائے۔ تو اس لیے اگر جو برائی سے جواب دیں گے، اس نے گالی دی میں بھی گالی دوں، تو پھر تو لڑائی ہوگی نا، ہو سکتا ہے ہمیشہ کی ناراضگی ہو جائے۔ اور آج کل تو اتنی سی بات پہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں کسی نے گالی دی، برا رویہ رکھا، برے الفاظ کہے، تم اچھے انداز میں جواب دو، اچھے الفاظ سے جواب دو۔ آج دشمنی ہے، لیکن تمہارے اس اچھے جواب سے ہو سکتا ہے اللہ تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ جو نصیبوں والے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں، وہی یہ کر سکتے ہیں نا کہ اچھے انداز سے جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر شیطان تمہیں غصہ دلائے، کیونکہ حدیث پاک میں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ آگ بھڑکتی ہے انسان کے اندر، غصہ آتا ہے، تو شیطان بھی آگ کا ہے نا، تو وہ آگ بھڑکاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فاستعذ باللہ، جب غصہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس کے پڑھنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا، اٹھ کے وضو کر لو، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو وضو ہی بجھا دیتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا، اللہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے شیطان مردود کے حملوں سے بچا لے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ ہے جو ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب